یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو۔ میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلید ہے۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ولی مر گئے نے انجینئر دے آنے تو بعد غوث کو تو پیدا ہونے بند ہو گئے نے، میں اعتراض ختم کر دیں گا۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا چلاتا ہی غوث ہے، چونکہ ان کی غوثیت کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک، تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مارگلا کی پہاڑیوں پہ لاؤ۔ تخت بلقیس آیا نا، ہم مانتے ہیں، ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں لا سکتے، ہم کہتے ہیں لاؤ نا، لاؤ بھی نا، اور زبانی کلامی مان لو، پھر میرے لیے بھی مانو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں، کیا بریلوی مان لیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ کر ہیں تو تھوڑے بابے کو نہ سی ڈیمانڈ کریے کرو۔ ہم ان پرنسپل تو ڈینائل کر ہی نہیں سے ہیں۔ آج تک میں نے قرآن کے کسی معجزے کا کرامت کا انکار کیا، صحابہ کرام کی کرامات کا انکار کیا۔ ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں، یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور معجزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہی تو ہم نے لکھا ہے ادھر، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر نبی کو ایک معجزہ نہیں دیا گیا، وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ یعنی نبی کو دیکھ کر تو صحابہ کرام کے مخالفین کلمہ نہیں پڑھتے، بازید بستامی جس گلی سے گزر جائے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہم تو کہیں گے نا یہ بکواسیات ہے۔ اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں مانے ولی اللہ، ہمیں دیکھ کے نہیں، ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے بریلویت چھوڑ دی ہے، ان کا مسلک چھوڑ دیا نا، ٹھیک ہے، ان کی نظر میں کلمہ پڑھ کے وہ ادھر آ گئے نا، تو پھر ہمیں مان لیں اولیاء اللہ۔ اس بندے کے بارے میں جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے زیادہ کلپ ہیں، جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب کے، کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر، خوبصورت انداز، ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں، صرف میرے کلپس ہیں۔ خالد ابن ولید لکھیں، سیدنا ابوبکر لکھیں، سیدنا عمر لکھیں، سیدنا عثمان لکھیں، سیدنا علی لکھیں، اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملیں گے جس میں نے شانیں بیان کی۔ آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں، اور تو اور چھوڑ دو، حضرت معاویہ کے فضائل پہ بھی میرا ایک کلپ، پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی، وہ بھی نہ کھولے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا۔ تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں صحابی، تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں۔ آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے، لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا، ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں نا، اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے، اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے؟ اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں، ہم تو بھائی
उस हुसैन के मानने वाले हैं कि 3 बरे-आज़मों में फैली हुई बनु उमैया की बादशाहत के मुकाबले पे वो अपने बीवी बच्चों समेत खड़ा हो गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। हुसैनी उस वक्त भी दिलेर थे, आज भी दिलेर हैं, और बनु उमैया के खिदमत गुजार रियाल खौर उस जमाने में भी बुज़दिल थे, आज भी बुज़दिल हैं। हमें ना तो ईरान से कोई फंडिंग हो रही है ना सऊदीया से कि हम उनके एजेंडे लॉन्च करें। हम जो कुछ बात करते हैं वो कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से करते हैं। अगर कोई फतवा लगाना है तो पहले फिर आप इन किताबों के ऊपर लगाओ और अपना ईमान बर्बाद करो। बाकी मैं इसमें अर्ज कर दूं कि ये बाज लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं ना कि जी वो जो हालात और वाकयात बड़े हैं जी, आप मुल्क छोड़ जाएं, ये कर दें, मेरे भाई ये आप किसी इस ज़ोम में ना रहिएगा। मुल्क छोड़ के क्या, ये लोग सब कुछ छोड़ के जाएंगे। ये इनके बाप का मुल्क है कि छोड़ के चले जाएं? इनको पता ही नहीं मेरी तबीयत का। ये इस चक्कर में थे कि हम ये करेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह दे बंदे हो, ये ठंडे हो पैंदे ने जो अवाम के टुकड़ों पे पलते हैं, जो सैकड़ों लोगों को अपनी जेब से रोटी खिलाते हैं, वो ऐसे नहीं होते। ये गरीब नवाज जो लोग होते हैं उनका एटीट्यूड ये नहीं होता। आप लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको वास्ता किस बंदे के साथ डाला है, अभी तक नहीं पता चला आपको। और दूसरा मैं ये बात आपको बता दूं कि द डैमेज हैज बीन डन। जो मैं अपनी जिंदगी में आपके फिरकों के साथ कर सकता था ना, वो मैं आज की डेट में कर चुका हूं। ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग के एतबार से मैं डेट बोल देता हूं, 10 मई 2020 तक जो डैमेज आपको पहुंचना था आपके सदियों के खड़े हुए फिरकों को, वो पहुंच चुका है। अब इस डैमेज की रिकवरी का मेरी जिंदगी या मेरे मुल्क में रहने या ना रहने से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा हमारी जो अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी है, मैं नहीं कहता मेरी लेगेसी, इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी कि आपने किताबों के साथ जोड़ना है और सिर्फ उन बाबों को मानना है जो किताबों को मानते हैं, और जो बाबे किताबों को नहीं मानते उनकी बात अंधे बन के नहीं माननी। इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी, इसका मुकाबला तो अल्लाह के बंदों पिछले 1000 साल के बुजुर्गों के लाखों मानने वाले उलमा और करोड़ों पब्लिक नहीं कर सकी। तुसी तो शाही कोई नहीं, उल्टे गए हैं कि नहीं फिरके। लोगों को नेगेटिव तारुफ होता है इस प्लेटफॉर्म का, वो अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के अटैच हो जाते हैं। अटैच ये नहीं कि वो मैंने कुछ चंदा बुक है, नहीं, हम तो अपनी जेब से खिलाते हैं।